الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ صحابہ سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جن صحابی کا ہم ذکر خیر کرنے والے ہیں ان کا نام بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، اور جن لوگوں نے سنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تاریخ اسلام اور اپنے دین کی جو تاریخ ہے، اپنے دین کے جو معاملات ہیں ان سے کچھ نہ کچھ جڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال ان کا نام ہے عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی ہیں، اور ان کے محبوب ہونے کی جو میں دلیل آپ کو دوں گا اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنا بڑا رتبہ، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عموماً لوگوں نے سنا ہوگا، ان سے کافی روایت بھی ملتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ والد ہیں عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں کہ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو چھوٹا سا جتنا مجھے ملا ہے میں آپ کو تعارف کرا دوں، اس کے بعد آپ لوگوں سے ایک بات جو ہے وہ مجھے اسی متعلق سے کرنی ہے۔ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے گھر میں ایک یہ اور ان کے بیٹے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو مرد ہیں، باقی ان کے گھر میں خواتین زیادہ ہیں، مطلب ان کی کئی بیٹیاں ہیں، 7-8 بیٹیاں ہوں، اس طرح 6-7 بیٹیاں ہوں، یعنی بیویاں ہوں، ماں ان کی بھی حیات ہیں، یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی دادی وہ بھی حیات ہیں، عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں چھوٹی سی، کہ مدینہ کے پاس جہاں خندق کی جنگ ہوئی ہے نا، اس سے تھوڑا فاصلے پر ان کا گھر ہے، تھوڑا مطلب اسی رستے میں آتے ہیں۔ ابھی بھی علاقہ بنو حرام کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے وہاں، مطلب اگر آپ کوئی پرانا وہاں رہنے والا بندہ ہو نا، اس کے پاس آپ سے رابطہ ہو، وہاں جائیں، مدینہ اللہ آپ کو لے جائے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں جہاں خندق کی جنگ ہوئی ہے۔ خندق کی جنگ میں جو معاملہ معجزہ ہوا وہ جابر بن عبداللہ ہی اس میں ہوا ہے، وہ میں ان کے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ان کے گھر میں نے بتایا آپ کو دو ہی مرد ہیں، تو جب کوئی غزوہ کوئی جنگ ہوتی تھی تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں قرآن دازی مطلب کرتے، اور جس کا نام نکلتا وہ غزوے پر جاتا اور دوسرا گھر والوں میں کے ساتھ رکتا، خواتین کے ساتھ۔ بدر میں جو ہے وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل آیا، تو وہ جنگ میں گئے بدر میں اور غازی ہو کر واپس لوٹے، جنگ جب جیتے مسلمان۔ جب احد کی باری آئی تو عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ کا نام نکل آیا۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو تلقین وغیرہ کر کے جو سمجھاتے وغیرہ ہیں کہ گھر میں اس طرح کر دیکھنا، بہنیں ہیں، والدہ ہیں اور تمہاری دادی ہیں، سب کچھ معاملات وغیرہ کر کے خیر یہ چلے گئے۔ جنگ میں لڑتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جنگ میں لڑتے ہوئے ان کے اس جگہ پر کوئی پیچھے سے وار کرتا ہے کندھے پر، تو یہاں سے یہاں تک یہ چر گیا، کھل گیا۔ ایسے آپ کو اور مجھے اگر کٹ لگ جائے نا تو چیخیں نکلتی ہیں۔ یہ اگر 1 منٹ کے لیے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا نا، یہیں پر پاز کیجئے اور امیجن کیجئے، امیجن ضرور کیجئے، اور اسٹرانگ امیجنیشن ہونی چاہیے آپ کی، کہ آپ اپنے ایسے چٹکی بھی نوچیں گے نا تو 2 منٹ بعد ایک دم اپنا ہاتھ چھوڑیں گے کہ تکلیف ہو رہی ہے۔ یہاں سے یہاں تک گوشت چر جانا، یو کین ناٹ ایون امیجن کہ کیا پین ہوگا اس کا۔ بہرحال وہ یہاں سے یہاں تک چر گیا اور ان کا ہاتھ لٹک گیا لڑتے ہوئے۔ اب اس ہاتھ سے لڑنا ہے، لیکن یہ ہاتھ لٹکا ہوا ہے تو کیونکہ قابو سے باہر ہے تو تنگ کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنا وہ ہاتھ اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور اس کو کھیڑ دیا۔ آپ تصور کر سکتے ہو اس بات کا؟ آپ نہیں کر سکتے کہ اس کا پین کیا ہوگا، کیونکہ جس نے وہ کیا ہے صرف وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ وہ کھیڑ دیا کہ مجھے لڑتے میں تنگ کر رہا ہے، جسم سے الگ، یہاں سے یہاں تک کا حصہ الگ۔ اس کے بعد لڑتے لڑتے ہی واز مارٹرڈ، وہ شہید ہو گئے۔ اور شہادت کے بعد خیر جنگ وغیرہ جب ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے علاقوں میں واپس آ گئے،
اگر کوئی شخص پاکستانی فوج میں ہو یا کسی بھی ملک کی فوج میں ہو اور وہ شہید ہو جائے، جب وہ واپسی آئے گا، مطلب اس کی خبر آئے گی، تو اس کے گھر والے جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف جو بھی ہوں گے، ان کے گھر والوں کو وہ سیلیوٹ کریں گے، آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے، اس کو ایک مرتبہ ملا ہے، اعزاز ملیں گے، انعامات جو بھی چیزیں ہیں وہ ملیں گی، بینیفٹس ملیں گے. تو ان کے گھر والے جو ہیں وہ بخوشی قبول کریں گے، رو رہے ہوں گے لیکن ایک وہ ہوں گے، مطلب ان کو فخر ہوگا. عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں، انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے پتہ ہے جملہ کیا پوچھا؟ انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے نے، عبداللہ بن حرام نے آپ کو شرمندہ تو نہیں کیا؟ بیٹا شہید ہو گیا ہے، والدہ کو فکر کیا ہے میرے بیٹے نے کہیں نبی علیہ السلام کو شرمندہ تو نہیں کر دیا؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہاں پر کہ اللہ پاک جو بات انبیاء سے کرتا ہے نا، وہ اللہ کا پروٹوکول یہ ہے کہ وہ زیادہ تر مطلب ڈائریکٹ بھی بات کری، فرشتوں کے ذریعے بات کری، لیکن اللہ پاک غیر نبی سے بات نہیں کرتا. غیر نبی یعنی جو نبی نہیں ہے ان سے اللہ پاک بات نہیں کرتا، یہ پروٹوکول ہے. عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے واحد ایسا غیر نبی شخص ہے جس سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے، بغیر کسی فرشتے، ڈائریکٹ. چھوٹی بات ہے، دل پھٹ جائے گا ہمارا سوچ کری کہ اللہ مجھ سے بات کرے گا، یہ سوچ رہا ہوں اگر میں، دل پھٹ جائے گا اگر صحیح سوچ رہا ہوں تو. وہاں ہوئی یہ بات. میں آپ کو بتاؤں، جب وہ شہید ہوئے، نبی علیہ السلام سے ان کی والدہ نے پوچھا کہ میرے بیٹے نے آپ کو شرمندہ تو نہیں کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تیرے بیٹا ایسے لڑتے لڑتے چرا، اس نے ہاتھ اکھیڑا اور اس کے بعد وہ شہید ہوا ہے. جب عبداللہ بن حرام کی روح نکلی ہے جیسے ہی جسم سے، تو اللہ پاک ڈائریکٹ ہم کلام ہوا عبداللہ بن حرام سے. اللہ پاک نے کیا پوچھا، کیا ہے عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ اب مجھے ایک بات بتائیے، 1 منٹ کے لیے اس بات کو یہاں روک کر، آپ اور میں اس جگہ ہوں گے تو کیا بولیں گے؟ یا اللہ پاک میرے گھر میں بیٹیاں ہیں میری 7-8، میری والدہ ہے، میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے جابر بن عبداللہ، پھر دوسرے میرے معاملات ہیں، وہ سب میرے گھر میں غربت کا عالم ہے، میں مر جاؤں گا، کون کا دیکھے گا ان کو، میں کس پر بھروسہ کروں؟ یہی بولیں گے طے یہ بات، اگر ہم سچے دل سے بولیں تو. عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا فرمایا اس بات میں؟ کہ اللہ پاک یہ جو میں ابھی میرا ہاتھ کٹا چرا، میں نے وہ کھیڑا لڑتے میں شہید ہو گیا، یہ سب دوبارہ ہو جائے. آپ امیجن کر سکتے ہو کہ کوئی اس طرح کا جواب دے گا اللہ کو؟ اس کے پیچھے وجہ یہ کہ وہ دیکھ چکے ہیں. میں نے ایک جگہ قول پڑھا حضرت علی کا کہ جب تو مرے گا تب تو اصل میں زندہ ہوا ہے، کیونکہ تیرے پردے ہٹ گئے، تجھے پتہ چل گیا اصلیت کیا ہے مرنے کے بعد. تو ان کو پتہ چل گیا اصلیت کیا، اس شہادت کا مزہ کیا ہے اس کے بعد کا. بہرحال ان کا جب جنازہ بھی رکھا تھا، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جنازہ عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ کا رکھا تھا، تو اس پر جو لوگ رو رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ لوگ نہ رو، جب تک یہ یہاں پر رکھی ہے نا تو فرشتوں نے اس پر سایہ کیے رکھا ہے، فرشتوں نے. تو یہ ایک مقام ہے. یہ کیسے مل گیا؟ جو بات مجھے آپ سے کرنی تھی، یہ کیسے مل گیا؟ میں جب بار بار ایک ویڈیو میں کہتا ہوں دین کو پھیلائیں. اگر آپ نہیں پھیلا سکتے، آپ کو نہیں پتہ ہے، تو آپ پڑھیں. پہلی بات یہ کہوں گا پڑھیں دین کو. یوٹیوب سے جو مختلف آپ کو سن کر واقعات ملیں میرے ذریعے، کسی کے بھی ذریعے، اس کو پڑھیں ضرور. کتابوں میں پڑھنا ضروری ہے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے نا، اتنا کر سکتے ہو کہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، کوئی اچھی ویڈیو آپ کو دیکھتی ہے، آپ شیئر تو کر سکتے ہو لوگوں سے، اس تک پہنچ جائے وہ بات. میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں لوگوں تک پہنچائیں. دین سے دور ہیں. میں ہلکے ہلکے صحابہ سیریز کے ذریعے، پھر ہلکے ہلکے جو ہے وہ آگے اس مقصد پہ آ رہا ہوں جو میرا مقصد ہے اصل. میں اس کی بات کروں گا، لیکن وہ مقصد آپ کا بھی ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جب وہ وقت آئے گا انشاءاللہ. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ مقام کیسے ملا ہے. اپنے آپ کو کٹوایا ہے. آپ اور میں ذرا تکلیف نہیں سہ سکتے دین کے لیے، ذرا سی تکلیف. میرے گھر میں فاقہ ہونا شروع ہو جائے ایک دن تو میں پریشان ہو جاؤں. مجھے کوئی مصیبت آ جائے میں پریشان ہو جاؤں، بیماری آئے میں پریشان ہو جاؤں، تنگ دستی ہوں میں پریشان ہو جاؤں. اللہ سے رجوع ہے ہی نہیں. اور ایک شخص اللہ جو ہے نا، ایک شخص سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو رہا ہے جو نبی بھی نہیں ہے. اور اللہ ہم کلام ہو کے بھی پوچھ کر عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ اس وقت انسان کیا مانگے گا؟ یا تو یہ مانگے گا جو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے بیوی بچے، بولے گا اللہ پاک جنت چاہیے مجھے تو VIP قسم کی. تو اللہ پاک پھر دوبارہ یہی ہو جائے تیرے راستے میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا خود اپنے بارے میں
چاہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، 4 دفعہ فرمایا آپ نے۔ سمجھیے اس بات کو، اللہ کے راستے میں مارے جانا کیا بات ہے؟ اللہ کے راستے میں جان دینا کیا چیز ہے؟ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا سب کو، مجھے، میرے گھر والوں کو، پوری امت کو۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بشرط صحت، بشرط زندگی، دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔